السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کے میٹرو میٹرز میں ہم انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے فائر ہیروز ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ جب وہ شہید ہو جائیں تو ہم اس کے بعد ہی ان کی خدمات کا اعتراف کریں اور پھر ہم ان کے گھر دوڑیں لگائیں اور پھر ہم ان کے جو لواحقین ہیں ان کی مدد کے لیے پہنچیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہم اقدامات کرتے؟ اور ہمیں کیا چیلنجز ہیں پورے پاکستان میں ان جنرل اور پرٹیکولرلی ان کراچی، کہ ہمیں فائر فائٹنگ کے حوالے سے کیا ایشوز درپیش ہیں؟ آپ بھی ہمارے شو میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لائیو کال کا نمبر ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور اگر آپ فائر فائٹرز کی فیملی میں سے ہیں، خود فائر فائٹنگ میں انوالو ہیں، یا ادروائز آپ عام شہری بھی ہیں، تو آپ بھی اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کریں گے تو ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا، اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سعید اختر جدون صاحب۔ سعید اختر جدون صاحب سابق پورٹ فائر آفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرن چیف ہیں ریپڈ سیفٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کے۔ بہت شکریہ آپ کا سعید اختر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور معروف نام، جناب ڈاکٹر محمد عمران تاج صاحب۔ عمران تاج صاحب پریزیڈنٹ ہیں فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا عمران تاج صاحب۔ اور جناب سعید اختر جدون صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے۔ بہت پہلے ہم نے ایک شو کیا تھا فائر کے ایشوز پہ، اور اس کے بعد پھر بڑی فائرز بھی ہوئیں، پھر فیکٹریوں میں بھی آگ لگی اور فیکٹریاں گریں بھی، اس میں فائر فائٹرز بھی ہمارے شہید ہوئے۔ تو ہم تو باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید ہماری باتیں اعلیٰ حکام تک پہنچ جائیں گی، لیکن پتہ نہیں اب پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی ان تک، اس کا لگتا تو نہیں ہے کہ شاید پہنچتی ہیں، اور یا پھر پہنچتی ہیں تو وہ ان کے دماغ میں نہیں لگتی جا کے۔ تو بہرحال آپ بتائیے، انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے پہلے بتائیے کیا کہنا چاہیں؟ بہت شکریہ سر، پہلے تو شکر گزار ہوں کہ اس آپ کے چینل نے آج پوری دنیا میں فائر فائٹرز کی عید ہے۔ یہ فائر فائٹرز کا ایک بین الاقوامی دن ہے آج، اور 1998 سے یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قدیم اینشنٹ ہسٹری میں رومن امپائر میں کوئی ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، اور سینٹ فلورین ایک وہ شہید ہوئے تھے اپنے ساتھیوں سمیت، تو اس وقت سے ان کی یاد میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور بڑا سکیری، بڑا چیلنجنگ سبجیکٹ ہے فائر۔ نیچرل ٹیررسٹ ہے۔ اگر بیسٹ کریشن آف دا گاڈ از ہیومن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو القاریہ و ملقاریہ، دا ورسٹ کریشن آف آلمائٹی اللہ از اے فائر۔ اللہ ہیڈ میڈ دا ہیل وتھ فائر۔ اس سے زیادہ کوئی خوفناک چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہنم اس کی بناتے۔ اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں آج پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گریٹ فائر آف دا کنٹری، ہر ملک کی کوئی ایک آدھ ہے۔ ہمارے یہاں سیریز آف گریٹ فائرز ہیں۔ ہم کون سی فائر کو گریٹ فائر کہیں؟ مومن ایک سوراخ سے کیا مراد؟ گریٹ فائر کہ وہ فائر جس نے پوری نیشن کو شیک کر کے رکھ دیا، اور وہ یادگار ہو گئی، اور اس کو انہوں نے لمحہ آغاز بنایا کہ اس کے بعد کہ ہم ایکسیڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں گریٹ فائر ہم کس کس کو کہیں؟ سیریز آف گریٹ فائر ہیں۔ ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں فائر سیفٹی کو، اور سیفٹی شوڈ بی آن ٹاپ۔ سیفٹی از ناٹ پارٹ آف دا جاب، سیفٹی از ناٹ اے پارٹ آف دا بزنس۔ آر جابز آر پارٹ آف سیفٹی، آر بزنسز آر پارٹ آف سیفٹی۔ سیفٹی کو ہمیں ڈومینیٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں ایمان والوں غور کرو، کیا کرو، اگر ہم اپنے مذہب کا ہی، دنیا کا ہر مذہب بڑا محترم ہے، ہم اپنے ہی مذہب پہ اگر بات کر لیں تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو اردو میں سلامتی کہتے ہیں، اور سلامتی کو انگلش میں سیفٹی کہا جاتا ہے۔ سیفٹی از آر ریلیجن۔ اس میں گناہ ہوتا ہے، اس میں ظلم ہوتا ہے۔ آج صبح ہی اس شہر میں ایک مین صدر میں ہمارے ایک آگ لگی ہے۔ بہت سارے حادثات ہیں، کوئی ایک دن آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ بینگ اے فورتھ پلر آف اسٹیٹ جو ہے، یہ آپ لوگوں کا بہت ہی ہمارے ساتھ ایک سپورٹنگ ہینڈ ہے اگر آپ اس کام کو کریں۔ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے تو ایک ہی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، وہ ساری ہم نے اسی پروفیشن کو دے دی۔ ہم نے بہت سارے شہداء کو، اپنے ساتھیوں کو، بڑے بڑے اچھے رومیوز ٹائپ کے لڑکے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے سپرد زمین کر دی ہے۔ وہ نہیں جیے، ان کی فیملیز کو جا کے دیکھیے وہاں کیا کوہرام مچا ہوا ہے آج بھی۔ فائر فائٹرز کا کام زندگی موت کا کھیل ہے دنیا میں۔ آج امریکہ جیسی سپر پاور میں ایوریج 1000 سے زیادہ فائر فائٹر ہر سال ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی لائف سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ ہے۔ اب جو ہے ہمیں ضرورت آج کے دور میں ایسی ہے کہ ہم انجینئرنگ کنٹرولز لگائیں، مین پاور انوالومنٹ کم کریں،
اب تو ایئر اٹیک بھی دوسری چیزوں سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اس پہ یہ بڑے ملٹی ڈائمینشنل ٹاپک ہے. چلیں ہم اس پہ انشاءاللہ مزید کرتے ہیں مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران تاج صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ ڈے کے حوالے سے؟ پہلے تو بات یہ کہ انٹرنیشنلی ورلڈ کے اندر اس کو تھینک یو ڈے کہلایا جاتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے فائر فائٹرس کے لیے جو پورا سال ہمیں سیو کرتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جو تھینک یو کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو پہلے تو شکریہ تمام اراؤنڈ دا ورلڈ جتنے فائر فائٹرز ہیں پاکستان کے، پاکستان سے باہر، میٹرو میٹرز کی ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ اور تمام فائر فائٹرز کا بھی شکریہ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو پاکستان کا اگر سینیریو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی فائر فائٹرس کے لیے. اگر آپ جا کے دیکھیں اسلام آباد سے 222 کو دیکھیں، پاکستان کراچی میں پینٹریٹ کر رہا ہے، تو ہمیں ڈیولپمنٹ سائڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے. پہلا سوال یہ کہ اگر ہم فائر فائٹرس کو ان کی شہادت کے بعد یاد کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو پوری دنیا میں ہیروز ہیں. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں پہ بچوں کو اسکول سے سکھایا جاتا ہے کہ اگر میں ہیرو بننا چاہتا ہوں میں فائر فائٹر بنوں گا، کیونکہ فائر فائٹر ہوتا ہے جو آگ لگنے کے بعد ہیزرڈ ہونے کے بعد انٹر ہو رہا ہے. باقی ڈاکٹرز ہو گئے یا باقی جو آپ کے ملٹری میں ملیٹنٹس ہو گئے یا آپ کے جو آرمی ہو گئے، وہ ایسے سائڈ پہ کھڑے جائیں، ہو سکتے ہیں چانسز ہیں کہ ہیزرڈ ہو، لیکن فائر فائٹر ہیزرڈ دیکھ کے چھلانگ مارتا ہے. تو پوری دنیا کے اندر پروٹوکول یہ ہے کہ فائر فائٹرز آر دا ہیروز. اور فائر فائٹر کے اندر بھی بہت سے کریٹائزیشن ہے کہ والنٹری فائر فائٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس فائر پروٹیکشن پوری چیز کا ایسوسیشنز بنی ہوئی تھیں، جیسے ہماری FEAPA کہ آگ لگنے سے پہلے پروٹیکشن کرو. اب پروٹیکشن کے اندر بلڈنگ کنسٹرکشن بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر فائر فائٹر کی کھکر پلازا کا ریفرنس چلے، وہاں پہ بھی کلیپس آف بلڈنگ سے ایکسپائر ہوئے. ابھی ریسنٹ جو کراچی کا پرابلم ہوئی اس میں بھی کلیپس کی وجہ سے بندے ہوئے، ٹریپ ہوئے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے جب تھیسس لکھا تو میرا مین ٹاپک یہ تھا کہ یہ جو ہم ٹریپ ہوتے ہیں تو ہمیں وہ ٹریپ آگ کرتی ہے. تو اٹس ناٹ دا فائر ہو کل، اٹس بلڈنگ ہو کلس. تو آپ دیکھا جائے تو جتنے فائر فائٹر کی جو موت ہوتی ہیں اگر فورسٹ کے علاوہ ہو تو فائر فائٹنگ کا بس مین قصور کنسٹرکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو کنسٹرکشن کے لیے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان بنایا گیا ہے، اس کو فلی اڈاپٹ کیا ہے NFP سے. اس کے لیے ہم بھی پڑھا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، انجینئر سے بھی مل رہے ہیں. تو سب سے اہم اگر مجھ سے پوچھا جائے آج کے دن کیا میسیج ہونا چاہیے کہ اپنے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان جو ہمارے بن گئے ہیں اس کو فالو کریں، جو 100% NFP ہیں، بیسٹ ہیں دنیا میں. میں نے بار بار بولا انڈیا سے اچھے اسٹینڈرڈز ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. ہم ایکولنٹ ٹو UK کے ہیں، UK کے جو اسٹینڈرڈ اس کو فالو کر رہے ہیں، USA کے اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں. اب اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں، جو بلڈنگ کی سیفٹی کے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں، اس میں گورنمنٹ ادارے سپورٹ کریں. تو اہم سوال ہے اس میں کہ ہمارا کیا پوٹینشیل ہونا چاہیے. اگر میں فائر پروٹیکشن انجینئر ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ پروٹیکشن بلڈنگ کو دی جائے، کنسٹرکشن وائز، الیکٹرک ہیزرڈ وائز، اور سب سے چیز ہیزرڈ کنٹرول وائز. اور لاسٹ یہ سب سے اہم جو چیز کی جاتی ہے کہ بیہیویئر. ہمارے یہاں بیہیویئر رسپانس میں بالکل کام نہیں ہوتا. مطلب اگر فائر الارم بجے کسی کو یہ نہیں پتا فائر الارم ہے، وہ کہتے ہیں گھنٹی بجے گی کسی کو بلانے کے لیے. تو میرا سب سے کہنے کا آج کا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ گھر میں رات کو بیٹھ کے ایک کھانے کے ٹیبل بچے سے ڈسکس کریں کہ اگر آگ لگی تم نے کیا کرنا ہے. آپ کا رسپانس ٹائم اگر میچور ہو گیا نا، ہر چیز کیور ہو جائے گی. فائر فائٹر کے لیے آسان ہو جائے گا اگر بلڈنگ میں بندے موجود نہیں ہوں، کیونکہ ریسکیو سب سے فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. اگر فائر فائٹر کو پتہ کرنا بندے ہیں تو وہ جان لڑا دیتا ہے. تو آپ کا سب سے کام یہ ہے اگر آپ کی فیملی، آپ کی بلڈنگ، آپ کے امپلائز سے اچھے ٹائم پہ باہر نکل آتے ہیں تو فائر فائٹر کی آدھا مسئلہ تو حل ہو جائے گا کہ اس کو انٹر ہو کے کسی کو سیو نہیں کرنا. اور سیونگ اے لائف از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. پراپرٹی ہو گئی، مٹیریل ہو گیا، انڈسٹری ہو گئی، بلڈنگ ہو گئی، سب سے اہم ہیومن لائف ہے. اور فائر فائٹر کو ٹریننگ ہیومن لائف کے لیے قسم دی جاتی ہے کہ تم نے جان بچانی ہے. تو اگر آپ جان بچانے کے بندوں کو باہر نکال دیں، پوری بلڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. تو اس کے لیے ٹریننگ ہو گئی، اس کے لیے ایجوکیشن ہو گئی، اس کے لیے سب سے اہم کہ آپ کے پاس ڈیوائسز موجود ہو جو ارلی اسٹیج پہ آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں کہ آگ لگ گئی ہے. تو کچھ چیزیں آپ کے ذمہ آتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسکول کا بندہ ہوں تو میرے ذمہ ہے کہ اسکول کے بندے ہیں دیکھیں آپ کے فائر ایگزٹ کدھر ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو دیکھیں میں نے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے. اگر آپ انجینئر دیکھیں کیا پروٹیکشن میری بلڈنگ کے اندر دیا ہوا ہے. اگر آپ لیجسلیشن سے تو آپ دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں سپورٹ کے لیے. اور اگر آپ کچھ بھی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کس کی نہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، تو آپ دیکھیں اگر آگ لگی تو میں نے اپنے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے. 5 منٹ اگر آج کے دن آپ سوچ رہے ہیں فائر فائٹر ڈے کے اندر کہ میں نے آگ سے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے، اپنے بڑوں کو کیسے باہر نکالنا ہے، تو اپنے فائر فائٹر کا مسئلہ حل کر دیا. فائر فائٹر خوش ہوگا اگر آپ سے باہر ہوں گے. لیکن اگر ایک بندہ بھی ادھر پھنسا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے پلازا کے اندر وہ فائر فائٹر بندے کو سرچ کرتے ہیں کہ اندر بندہ کدھر ہے. تو آپ کے ایگزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ. صحیح. جدون صاحب یہ بتائیے کہ عموماً ہمارے یہاں بڑی فائر جو ہیں وہ تو کمرشل بلڈنگس میں ہوتی ہیں، فیکٹریز میں اکثر ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں فائرز ہوتی ہیں. تو یہ جب ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، خاص طور پہ اس طرح انڈسٹریل یونٹس جب بنتے ہیں تو ان کے تو کئی ایگزٹ ہوتے ہیں، آئی تھنک انٹرنس بھی کئی ہوتے ہیں.
تو پھر کیوں یہ بلدیہ فائر فیکٹری جیسے واقعات ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں جانے صرف آگ لگنے کی وجہ سے ٹریپ ہو کے، جیسے عمران صاحب نے بات کی، اور ہم انہیں لوز کر دیتے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ آئے دن بڑی بڑی انڈسٹریز کی فائر، وہ جو چیز میڈیا کے نوٹس میں آ جاتی ہے، ٹاک آف ٹاؤن اور کنٹری بنتی ہے، وہ لوگوں کے نوٹس میں ہوتی ہے. 20 سے 25 فائر انسیڈنٹ ڈیلی کراچی شہر میں ہو رہے ہیں، باقی اکراس پاکستان تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی انسیڈنٹ ہے. رپورٹ جو میڈیا میں ہو گئے وہ آپ کی نظروں سے گزر گئے، اور اس انسیڈنٹ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ میڈیا کی نظر سے آپ 100% نہیں دیکھ رہے ہوتے. کس کرب اور اذیت سے وہ لوگ وہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو ہم پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سچویشن ہمیں تو ظاہر ہے بس ہم شعلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لمبے ہو رہے ہیں اور اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں، اتنے لوگ جو آپ بتاتے ہیں ہم وہی آگے بتاتے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے کہ آپ نے رہائش بنانی ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے، تو آپ کی سلیکشن آف دا پلیس کس جگہ بنائیں گے، وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے، ہواؤں کا رخ کیا ہے، وہاں کی ماحولیات کیسی ہیں، اس کے مطابق بنائیں گے. ہوا کا رخ بھی دیکھنا پڑتا ہے. یس بالکل. بلدیہ فیکٹری میں داخل ہونے کے تینوں راستے تھے، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ایسٹرن اینڈ کے اوپر تھے، اور کراچی میں سارا سال ویسٹ ٹو ایسٹ ہوا چلتی ہے، تو تینوں دروازوں پہ تو ڈینس اسموک تھا. ہم انٹر کہاں سے ہوتے؟ ویسٹرن اینڈ پر ایک بھی گیٹ نہیں تھا. دیکھیے جو پلاننگ ہے، جو انوائرمنٹل سروے ہیں، یہ بیس ہیں، یہ بنیاد ہیں. انڈسٹری پوری دنیا کے اندر ملٹی سٹوری ہے ہی نہیں. تو یہ جو EIA ہوتا ہے، یہ جو ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا یہ جو کرتا ہے، یہ اس میں یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ بالکل کاؤنٹ ہوتی ہیں. انوائرمنٹل سروے کے بغیر تو آپ کسی جگہ شادی کا ٹینٹ نہیں لگا سکتے کہ گلی تو نہیں بند ہو جائے گی. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے انوائرمنٹ پہ نظر رکھنا. سرٹیفکیٹ تو سارے لوگ لے لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ کا جیسے پاکستان میں باقی سارا کام ایک الگ ہے. بہت سارے برننگ ایشوز ہیں یہاں پر. سیفٹی بگنز ایٹ دا ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. فائر ڈپارٹمنٹ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. پلاننگ کہاں ہے، سسٹم کہاں ہے، ٹریننگ کہاں ہے، لوگوں کی یہ جو اویئرنیس ہے، ہر ایسے واقعے میں آخر میں گالیاں تو فائر فائٹرز کو پڑی ہوتی ہیں. ڈپارٹمنٹ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. فائر فائٹرز کو مار رہے ہوتے ہیں آن دی اسپاٹ پہنچنے میں کہ آپ لیٹ پہنچے. تو آگ لگی کیسے، کیوں لگی؟ دیکھیے سچ جانی ہے، بلدیہ فیکٹری کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک المناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا. اس میں کون سی ایسی چیزیں جو رپورٹ نہیں ہو سکیں؟ جی دا ڈیٹ آف انسیڈنٹ واز 9/11. وہ انسیڈنٹ جس ڈیٹ میں ہوا وہ ڈیٹ 9/11 تھی. یہ ایک سمبولک ڈیٹ ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ 9/11 کو ہی کیوں ہوا. اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی نادیدہ ہاتھ ہو سکتے ہیں. اس انسیڈنٹ کے اندر 3 گھنٹے آگ لگی رہی، کسی نے اطلاع نہیں دی. ایک راگیر، ایک میرا اسٹوڈنٹ، اس نے مجھے اطلاع کی، میں نے سٹی فائر چیف کو بتایا اور ہم نے گاڑیاں نکالی. کس جگہ کی ڈیوٹی تھی اس وقت؟ میں کراچی پورٹ پہ فائر چیف تھا. وہاں میں اپنے گھر شام کو پہنچا ہوں تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا، سول ڈیفینس میں کہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر میری کلاس میں وہ بیٹھا تھا. اس نے مجھے اطلاع دی، میں نے سٹی فائر چیف کو بتایا، بڑی فائر ہے. وہاں پہنچے سٹی فائر ڈپارٹمنٹ، ہم ساتھ پہنچے. انہیں پتہ نہیں تھا نہ کچھ بھی نہیں. لوگ کھڑے ہیں، جب بلڈنگ 3 منزلہ جل رہی ہے. جو فائر فائٹر گاڑی سے اتر رہا ہے، لوگوں نے اس کو مین ہینڈل کرنا شروع کر دیا. 3 لڑکوں کی پسلیاں توڑ دیں. ان کو ہم نے ہاسپٹل شفٹ کیا. تینوں گیٹ لاک ہیں، بند ہیں. ان کی وہ SOP تھی کہ جی ہمارے یہاں ایکسپورٹ کوالٹی کا پروڈکٹ بنتی ہے، اس لیے ہم تو اس کو لاک رکھیں گے. کوئی لینا جائے. پھر اس کے بعد ہمیں وہاں بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ اس کی اورینٹیشن ہمیں کوئی دے دے. ہم نے تینوں گیٹ توڑے اور 850 لوگ ڈیٹا کے مطابق اندر تھے. 259 کی ڈیتھ ہوئی ہے. 550 لوگوں کو اسی فائر ڈپارٹمنٹ نے ریسکیو کیا. کیا آج تک اتنے برس گزر کے کسی نے یہ بات کی کہ 550 لوگوں کو بچایا بھی تھا اسی فائر ڈپارٹمنٹ نے؟ اچھا 550 550 لوگوں کو بچایا ہم نے. اور ایک بڑا خاص پہلو یہ ہے کہ 259 لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس میں 200 پلس مائنس جو ہیں وہ خواتین ہیں، فیمیل انڈسٹریل ورکر تھیں. اچھا ہمارے شہر کی وہ بچیوں نے جتنا درد سہ لیا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. آج وہ بلدیہ فیکٹری ایک ٹریننگ پلیس ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو بتاتے. ہم نے اسے ڈیمولش ہی کر دیا، وہ نشان ہی سارے مٹا دیے. سیفٹی بگنز ایٹ دا ٹاپ. اب اس وقت کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی سرکاری ادارہ، اس میں اپنے نیچے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. GMs رکھتے ہیں، ڈائریکٹرز رکھتے ہیں، پروفیشنل کو بیسٹ ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. فائر یونٹ نہیں بناتے. فائر یونٹ تو سمبولیکلی صرف تبرک کو چھڑکاؤ کے طور پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. فائر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ٹرینڈ بندہ. جی میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اس وقت جس طرح برٹش اس وقت امپائر ہے پوری، اس کے اندر جو رائل فیملی ہے، جو کنگ کا اور کوئن کا آفس ہے، ہر میجسٹری آفس، وہ فائر اینڈ ریسکیو کو لک آفٹر کرتا ہے. وہ اس کے لاز ڈیولپ کر کے گورنمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ چلیں ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے ہمارے پروگرام جاری. ویلکم بیک ناظرین. انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میٹرو میٹرز اسپیشل میں، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب سعید اختر جدون صاحب،
جو کہ سابق پورٹ فائر آفیسر ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں ریپڈ سیفٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کے. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد عمران تاج صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاکستان. اور ہمارے ایک اور گیسٹ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب, معروف ماہر قانون ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ہیلپ لائن کے. فائر فائٹنگ کے حوالے سے بہت سارے ان کے بھی اکاؤنٹ میں, ان کے کریڈٹ میں بہت سارے کام ہیں. بہت شکریہ آپ کا ندیم شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور سعید اختر صاحب, بات چیت وہیں سے بتائیں, بلدیہ فائر فیکٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہ ساری باتیں تو انکوائری کمیٹیز وغیرہ میں ہوں گی نا, رپورٹ ہوئی ہوں گی, یا جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ نئی باتیں, کوئی رپورٹ نہیں ہوئی؟ جی آئی ڈونٹ نو, کسی جگہ میں کسی انکوائری میں انوالو نہیں تھا وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ انکوائری کرنے والا گراس روٹ کا آخر فائر افسر ہے, وہ کسی نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. اور جہاں کوئی چیز اگر کسی کے مزاج کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کا پارٹی نہیں بن پاتی, وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ایسا کوئی تھرڈ پارٹی کوئی سسٹم ہو, باہر کے ایکسپرٹس اینڈ پروفیشنل اینڈ تھنک ٹینکس بھی رپورٹ بنائیں اور وہ اگر شیئر ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ, پھر تو بنے گی بات, ادروائز نہیں بنے گی جائے گی. بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہیں وہ ہائٹ کر دیتے ہیں, وہ سامنے نہیں آ پاتی. سمندر ہمارے ساتھ موجود اور پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے. لاکھوں گیلن پانی کراچی پورٹ نے وہاں پہ سیورل ملین گیلن پانی وہاں پہ سپلائی کیا. ہم باقی گاڑیاں جو ہیں وہ سخی حسن سے پانی بھر کے لا رہی تھیں, اور آج بھی وہی طریقہ کار چل رہا ہے. اس شہر نیئرسٹ پلیس کوئی نہیں ہے, نہیں کوئی بھی نہیں ہے پانی کی چھوٹے. اچھا, پھر اس میں ایک میوچل ایمرجنسی رسپانس پلان ہوتے ہیں MEERPs, کہ ایک فیکٹری ہے, اس کے ساتھ والی فیکٹری میں 10 لاکھ گیلن پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ والی فیکٹری میں 5 لاکھ گیلن پڑا ہوا ہے, اس سے آگے 10 لاکھ کروڑوں گیلن پانی اسی ایک گلی میں موجود ہوتا ہے, لیکن وہ استعمال نہیں. فائر ڈپارٹمنٹ کنیکشن نہیں لگے ہوئے کہ ہر فیکٹری میں ایک فائر ڈپارٹمنٹ کنیکشن ہو کہ ہم وہاں سے ضرورت پڑنے پہ پانی لے سکیں. اچھا, یہ چیزوں کی ضرورت ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیفٹی بگن ایٹ دا ٹاپ, کہ جو بھی ہم نے کسی بڑے انسیڈنٹ کے بعد بڑا لاس ہوا, ہم نے مالکان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو ان کے ڈاؤن لائن کے بیسٹ ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر اور GMs کو کسی کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوتا, اس کی صرف جاب ہے. جن کی اگلی نسلوں کا یہ ورثہ ہے, ان کو سیفٹی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. سیفٹی بگن ملک میں ہمارے فائر آن کرنا ہوگا, اپنے سٹاف پہ نہیں چھوڑنا ہوگا کہ کہہ دیا بس ہو گیا تو ہو گیا. نہیں, بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم دنیا میں بھگتنا انہوں نے ہی ہے نا سر, ہم دنیا میں بزنس کر رہے ہیں نا, تو ایک بزنس اللہ کے ساتھ بھی کریں. اللہ کے بینک میں ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا, اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. کوڈ ہے اس میں لا یہ ہے کہ آپ کے فائر کنیکشن کا ہونا ضروری ہے, مینڈیٹری ہے, اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب اگر میں چاہوں جا کے FIR کٹوا سکتا ہوں کہ اس نے نیگلیکشن کری ہے, انجینئرنگ کونسل بولے گا کیسے انجینئر کا لائسنس کینسل کرو جس نے بلڈنگ کو سرٹیفائی کرا ہے. آپ کے پاس فائر بلڈنگ کنیکشن نہیں ہے, فائر بریگیڈ کنیکشن نہیں ہے, یہ مینڈیٹری ہے. شروع کر لیں کسی لیول پہ. جی بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لیجسلیشن سپورٹ موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائر بریگیڈ کنیکشن مینڈیٹری ہے آپ کے لا کے حساب سے. اب بلڈنگ توڑ رہے ہیں, ایفرٹ سے آپ کے ایک لیٹر لکھنے سے ہی کچھ جانے بچ جائیں. میں تو ہم بالکل حاضر ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کا فائر بریگیڈ کنیکشن مینڈیٹری ہے کہ ہر بلڈنگ کے باہر, یہ بھی نہیں بلڈنگ کے اندر, بلڈنگ کے باہر کنیکشن موجود ہے. فائر بریگیڈ باہر کھڑو کے پانی آپ کو یوز کر کے آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں. جناب ندیم شیخ صاحب, آپ بتائیے کہ کیا بائی لاز کیا موجود ہیں, کیا قوانین موجود ہیں, آپ نے اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس بھی کی ہیں. پہلے تو بہت شکریہ اختر شاہین صاحب, آپ لوگوں نے آج ہمارا فائر فائٹر ڈے کو سیلیبریٹ بھی کیا, اور انٹرنیشنل لیول پر جہاں جہاں ہمارے فائر ہیروز ہیں, پہلے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آج کا دن آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں. عمران تاج صاحب بڑی اچھی بات کی, ہمارے سعید جدون صاحب نے بہت اچھی مفصل بات کی. میں تو صرف یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا پاکستان میں قوانین کے حوالے سے. پاکستان میں سپریم کورٹ لاء کمیشن نے پہلی بار جسٹس ہیلپ لائن نے ایک بریفنگ کروائی, جس میں ڈاکٹر عمران تاج صاحب نے بہت ہی اچھی بریفنگ دی, جس میں پاکستان کے ٹاپ ججز کو بلایا گیا. آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان میں فائر سیفٹی ایکٹ کے نام کا کوئی قانون تھا ہی نہیں. پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا, اس کے بعد پہلی بار ہم لوگوں نے کوشش کی کراچی فائر سیفٹی کے حوالے سے. اس کے بعد پہلے کی بات ہے, یہ چل رہا ہے, ہم 20 سال سے اس میں کام کر رہے ہیں. اگر کوئی قانون تھا جو کہ گورے کے زمانے کا بنا ہوا تھا, انگریز کے زمانے سے بنا ہوا تھا, تو اس پہ جرمانہ 50 روپے 100 روپے, اور اس کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی کہ جو سسٹم بنا کے گئے تھے. اب جو سسٹم ہے وہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کی تمام پارلیمنٹ نے, پاکستان کی تمام اعلیٰ اداروں نے, اور سب سے بڑی بات جس کا ذکر ہم نہیں کرتے آج کے دن, پاکستان انجینئرنگ کونسل نے باضابطہ طور پر اس پر قانون سازی کروائی. اور پاکستان کے بننے کے بعد پہلی بار 2016 میں فائر سیفٹی بلڈنگ سیفٹی کوڈ ایکٹ نافذ العمل ہوا, لیکن آج تک وہ کمپلائنس نہیں ہو سکا. اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا CDA کا,
اس کے ساتھ ہم LDA گئے, پورے پاکستان میں ہم اس ایکٹ کے مین کیا نکات ہیں؟ اس ایکٹ کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ بلڈنگ سیفٹی کوڈ کو کمپلائنس کرنا ہے. آج کے بعد جو بھی بلڈنگ بنے گی, جو بھی کنسٹرکشن ہوگی, کوئی بھی گھر بنے گا, کوئی بھی چیز ہوگی, وہ اس قانون کے دائرے کے اندر بنے گی. اور آپ کے یونین UC سے لے کے آپ کے سندھ کنٹرول بلڈنگ سے لے کے CDA سے لے کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے انڈر پیرل رول ہوں گے. لیکن آج تک نہ تو اس کی کوئی ٹیکنوکریٹ میٹنگ بلائی گئی. ہم نے گورنر سندھ کو بھی اس میں ریکویسٹ کی, ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی اس میں خط لکھا, اور اب پہلی بار ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو اس کی قانون سازی پہ آواز اٹھائی تو اس یہ قانون لازم ہوگا. پھر میں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست لگائی, آنریبل جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ پہلی بار ٹاسک فورس بنی کمشنر کراچی نے. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر کراچی کی جو ٹاسک فورس ہے اس میں 7 ڈپٹی کمشنرز کے ممبر ہیں. یہ بھی جسٹس ہیلپ لائن کی ایک کوشش تھی, لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ فعال ہے, لیکن یہ فعال کے سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اب کمپلائنس نہیں ہے نا. جیسے کہ جدون صاحب نے ایک بات بولی کہ فیکٹری مالکان نہ اس کو کمپلائنس کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور کوشش کی, میں اس پہ عمران خان صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. شہر کراچی میں ہمیں بڑی تعداد میں گاڑیاں تھیں, ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہوئی کہ ہم نے پھر نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا, کورنگی انڈسٹریل ایریا, لانڈی انڈسٹریل ایریا, کراچی چیمبر, ہم نے سب کو بلایا اور گورنر سندھ نے ان کو چابیاں دی کہ بھئی آپ اپنے اپنے طور پر فائر سیفٹی کی گاڑیوں کو کمپلینس. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک گاڑی کی قیمت 4 سے 5 کروڑ روپے. اچھا, ہم سارا کے سارا زور لگاتے ہیں فائر بریگیڈ پہ. میں آج ان کے فائر ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں. اختر شاہین صاحب, آپ نے خود ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے, ایسے کوئی انسیڈنٹ نہیں جو آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس نہ وسائل ہیں. آج 34 مہینے ہو گئے ہمارا فائر ہیروز فائر رسک الاؤنس سے محروم ہے. آج بھی ہمارے پاس علاج معالجے کے لیے ان کے لیے کوئی بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے. شہادت کا انتظار کیا جاتا ہے ان فائر مینوں کا. تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کے اہل خانہ کو. میں جذبات اس لیے رکھتا ہوں کہ آج کا دن ہم ڈیڈیکیٹ کریں. امریکہ میں ہماری جسٹس ہیلپ لائن نے آج فائر کے چیف کو جا کے پھول پیش کیے. دنیا میں کینیڈا کا ہم نے لاء پڑھا, ہم نے برطانیہ کا لاء پڑھا, ہم نے امریکہ کا لاء پڑھا. دنیا میں چیف فائر افسر کو فائر کمشنر کا درجہ حاصل ہے, اور فائر کمشنر کا مطلب ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے. ہم اس انڈیپینڈنٹ باڈی پہ بات ہی نہیں کرتے کہ ان کو خود مختار ادارہ بنانے کی ضرورت ہے. ان کو آپ نے کسی کے انڈر رکھ کے, اب آپ بتائیں فوج کے بعد اگر کوئی کمانڈ ہے تو یہ فائر ریسکیو ہے. اور اگر ہم فائر فائٹرز کو, فائر بریگیڈ کو 550 اسامی آج بھی خالی ہیں, آج بھی ڈسیز کوٹے پہ لوگ تڑپ رہے ہیں, آج بھی شہیدوں کی فیملی ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نوکریاں کب لگیں گی. اب 550, اچھا انٹرنیشنل لاء کا میں کہنا ضروری سمجھوں گا, کیونکہ میں نے مقصد جو آج کا تھا وہ آپ سے, انٹرنیشنل لاز میں جو ورلڈ کا لاء ہے ہر 1 لاکھ کی آبادی میں ایک فائر اسٹیشن مسٹ ہے. اب میں آپ سے مذاق میں کہتا ہوں کہ کراچی کی آبادی 20 یعنی کہ کروڑ ہے, یعنی 2 کروڑ ہے. 2 کروڑ کی آبادی میں ہر لاکھ پر آپ بتائیں مجھے ایک کراچی میں کوئی ماڈل اسٹیشن دکھا دیں. پورے پاکستان میں, ابھی اسلام آباد میں ہم گئے, ہم نے وزٹس کیے ہیں, ہماری جو 20 لاکھ پہ ایک ہو جائے تو بڑی بات, 20 لاکھ پہ ایک ہو جائے اور ایک رول ماڈل ہو جائے. اور آپ ان ہیروز کو, ان کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کو وسائل دیں آپ, اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے بیسٹ فائر فائٹر کراچی کے پاس ہیں. یہ جدون صاحب خود KPT میں رہے, بڑے بڑے انسیڈنٹ میں, اور میں معذرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ, اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس میسج جائے گا میٹرو 1 میں آپ کے چینل کے توسط سے, کہ کراچی کی اگر 100% آبادی ہے تو 33 یا 27% تو KMC کے پاس ہے. لیکن کبھی بھی کوئی حادثہ ہوگا, کبھی بھی کوئی حادثہ ہوگا, کراچی کی فائر بریگیڈ گاڑی پورے کراچی کے تمام کینٹونمنٹ. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ سب سے بڑا کراچی کینٹونمنٹ بورڈ ہے. میری ان کی ایگزیکٹو سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا سر آپ کے لوگوں کے پاس کوئی فائر کی بریگیڈ کی گاڑی موجود ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اب تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تک موجود نہیں ہیں. میں نے DHA کے اندر, میں نے DHA کے ایڈمنسٹریٹر بریگیڈ مقصود صاحب کو ریکویسٹ کی. پہلی بار برٹش ہائی کمیشن کا ڈیلیگیشن گیا, کلفٹن سے وہ بیٹھے گاڑی کے اندر, اور انہوں نے آ کے صدر کی فائر بریگیڈ کے گاڑی کے اندر پہنچے. انہوں نے ٹائم فریم بولا, انہوں نے بولا ہم نے جب بیل دی اٹس مین کہ صدر سے گاڑی نکلتی ہے اور کلفٹن میں حادثہ ہوتا ہے تو وہ گاڑی وقت پہ نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ وہ اتنا بڑا فاصلہ, اتنی ٹریفک کے ہیزرڈ, اور لیکن ہم سارا کے سارا 16 پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بس یہ میرا ایک ہمبل. عمران تاج صاحب, اس میں TORs وغیرہ بن گئے ہیں کورٹ کے, بلڈنگ سیفٹی کوڈ؟ سب سے بڑی بات ہے جب بلڈنگ کوڈ آف پاکستان بنایا گیا تو اس کو NDMA نے ڈیزائن کیا تھا. NDMA ڈیزائن کر کے اس کا ہیڈ بنایا پاکستان انجینئرنگ کونسل کو, کیونکہ ہر بلڈنگ انجینئرنگ کونسل کے انڈر میں ہوتی ہے. اب جو کا سوال تھا کہ کیا چیز کمپلائنس میں آتی ہے, تو کمپلائنس میں اس کو بنانے کا مقصد 3 تھا, کیونکہ پوری NFP کی 100% یہ اڈاپٹیڈ ہے.
NFP نے اس کو ڈیزائن کیا پہلے کہ فائر فائٹنگ سسٹم کیا ہونے چاہیے, یہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں. سیکنڈ, سیفٹی کی ٹریننگز ہونی چاہیے, ڈرلز. میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے بیہیویئر میچور کر دیا تو ہو جائے گا. اور لاسٹ یہ فائر بریگیڈ کا رسپانس آپ کا کیا ہونا چاہیے, کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. تو جب یہ 3 پیرامیٹرز مل جائیں گے تو کوئی انسیڈنٹ کے اندر نقصان نہیں ہو سکتا. اب بڑی بڑی بلڈنگ دیکھیں, میرے ٹویٹر پہ لندن فائر بریگیڈ ہے, وہ نکلتی ہے ودن 3 منٹ کنفرم آتا ہے جی ہم نے پہنچ گئے, یہ چیز تھی, یہ تھی, یہ چیز رہا, اور ہم نے سیکیور کر لیا. وہاں پہ مقصد یہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ تینوں پیرامیٹرز پہ کام ہوا ہے, بلڈنگ سیفٹی پہ کام ہوا ہے, ٹریننگ سے کام ہوا ہے, اور فائر بریگیڈ کی ایکسیس پہ کام ہوا ہے. جب فائر بریگیڈ کی ایکسیس ہوگی تو آپ بہت سیکیور ہوں گے. اگر آپ دیکھیں فائر بریگیڈ کے نشان میں سب سے پہلی چیز سیڑھی ہوتی ہے, کہ آپ کا ایکسیس دینا ضروری ہے. فائر بریگیڈ گاڑی نہیں پہنچ سکتی شہر میں. دیکھیں یہ بات ایکسیسیبل نہیں ہے. ساری بات یہ ہے کہ ہیروز کو عزت نہیں دی جاتی, ہیروز کی ایکسیس کو عزت نہیں دی جاتی, ہیروز کی گاڑی کو کیسے عزت دیں گے. آپ مجھے بتائیں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو فائر سوٹ کی ویلیو کتنی بڑی ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ فائر سوٹ نہیں پہنا تو فائر بریگیڈ والوں کو اندر نہیں جانے دیتے. سارے لوگ پہن کے جاتے ہیں. دیکھیں فائر سوٹ ہوں گے تو پہنیں گے نا. اب ریئلٹی تو مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, آپ تو گلی گلی گھومتا ہے, آپ نے سارے انسیڈنٹ دیکھے ہیں, آپ نے کبھی کور کرا ہوا کہ یہ اہمیت یہ ہے کہ سب سے اہم ہے کہ فائر بریگیڈ سوٹ ہونے چاہیے, ان کی پروٹوکول ہونے چاہیے, ان کو عزت دینی چاہیے. ہم جو ہے اس وقت پتہ نہیں کیوں انسپائر ہیں کہ ہم یورپ, امریکہ اور ماڈرن ورلڈ کی چیزیں لائیں اور یہاں استعمال کریں. ہمارا ماحول الگ, ہماری ہوائیں فضائیں الگ, ہمارے موسم ڈفرینٹ. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی ڈومینیٹنگ انڈسٹری ہے, اور میرا خیال میں کام نہیں کمال کر رہی ہے. آپ پروڈکٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیزائنر کریں تو ہمارے موسموں کے مطابق ایک سستی پروڈکٹ پاکستان کے اندر بھی بن سکتی ہے, لائک یونیفارم ٹائپ کی, اور وہ ریٹارڈنٹ ہو. کیا نومیکس جیسی چیزیں یا اس طرح کی پروڈکٹ ہم نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. دیر از دا ول, دیر از دا وے. جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. ہمیں چاہ لانی پڑے گی. جس کو کہیں جاب نہیں ملتی ہے اس کو فائر ڈپارٹمنٹ میں جاب مل جاتی ہے. اور تو لگ جا فائر بریگیڈ میں مزے کرے گا. تو کیوں مزے کرے گا بھائی؟ ہم اپنا ایک زمانے میں تو ہم استاد لگا دیتے تھے جی گلا. ہم اپنی جو ہے نا جو ونڈ پائپ ہے وہ ایک ایسی لاٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو ہر جگہ سے ریجیکٹڈ مٹیریل آتا ہے. کیوں بیوروکریٹس کو اینڈ ڈپٹی کمشنرز کو, اسسٹنٹ کمشنرز کو اپنے پورے ٹینیور کے اندر جب یہ کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو 1 سال کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کریں, آگے بڑھیں. انگریزی رول میں اگر آپ دیکھیں آج بھی اگر کسی بھی جگہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, سیفٹی بگنز ایٹ دا ٹاپ اینڈ دا ریسپانسبل آر دا ٹاپرس. ڈپٹی کمشنر, آج تک کسی نے نام نہیں لیا کسی کا. ڈپٹی کمشنر, ہیڈز کا تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اینڈ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس آر دا ریسپانسبل. ان تینوں کا کام ہے, تینوں پلر آف اسٹیٹس کے یہ نمائندے ہیں. اوپر یہ اپنا چیک رکھیں, یہ ضروری ہے. کسی بھی فیکٹری میں حادثہ ہوا اس کا مالک ذمہ دار ہے. کیوں آپ آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ ہمارے پاس اس شہر میں 70 گاڑیاں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے دی, 50 گاڑیاں پچھلی گورنمنٹ نے دی. ہمارے پاس آدمی تھے, گاڑیاں نہیں تھیں. آج گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. اچھا, پھر 7 to 10% فائر فائٹنگ کرتا ہے فائر ڈپارٹمنٹ, 90% یہ ریسکیو کرتا ہے. یہ ہم نے ریسکیو کے بے شمار, جب بھی کوئی انٹورٹ سچویشن ہوگی تو آپ کے ذہن میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہ اگر گرل میں بچے کا سر بھی پھنس گیا, وہاں آگ نہیں لگی ہوئی, تو وہ گرل سے نکالے گا بچے کا سر آ کے فائر ڈپارٹمنٹ. ہم فائر ڈپارٹمنٹ فائر فائٹرز کو سول ڈیفنس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. یس, بالکل کمپلیٹ ٹریننگ ہے ان کی. یہ جو ہے ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی ہے. یہ اس میں بچوں کی برتھ ڈے پارٹیاں کروائیں. کیا آج میں نیشن سے پوچھتا ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں کبھی فائر اسٹیشن, کسی نے وزٹ کیا؟ یہ جو انسنگ ہیروز ہیں, ان انسنگ ہیروز کی کسی نے بات کی ہے؟ ہم اپنے فائر فائٹرز کو اپنے موبائل چیک کریں. کیا کسی ایک فائر فائٹر کو ہمارے پاس ہمارا دوست ہے کوئی؟ یہ نیشنل ہیرو ہے. جس طرح سول سروس میں لوگ تیاریاں کر کے جاتے ہیں, ISSB کی تیاریاں کرتے ہیں, اس طرح ہاؤ ٹو بیکم اے فائر فائٹرز کے لیے ماڈرن ورلڈ کے اندر باقاعدہ کاؤنسلنگ ایجنسیز ہیں. ہاؤ ٹو بیکم اے فائر فائٹر, اس کا صرف ایگزام آپ دیکھ لیں تو ہماری پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کی طرح کا ایگزام ہے اس کا. ہمارے ہاں اگر کیریئر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی ہائیسٹ لیول کی نوبل سروس ہے نا, کہ انسان کی جان بچانا کسی بھی انسان. انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں جو اس کو ٹرین کر سکیں. اگر آپ ماڈرن سوسائٹی کی بات کریں, ہر جگہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو ٹرین کرتے ہیں. ہاں, بٹ پاکستان کون سا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے مجھے بتا دیں فائر فائٹر تیار کرتا ہو؟ کوئی فائر فائٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. ڈاکٹر عمران تاج کی بات کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. میں صرف کیونکہ وقت بہت کم ہے نا, تو ہم پریونٹیو کی بات کریں, ہم اس کے حل کی بھی بات کریں. آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا, آپ سب کو, ہم سب کو, کہ بھئی پاکستان میں پہلی بار ہم لوگوں نے سب نے مل کے پاکستان میں ایک پہلا کورس انٹروڈیوس کروایا, فائر مارشل کورس. آج کا دن اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کو پتہ چلے. ہم نے پاکستان کی تمام سیکورٹی ایجنسیز, پاکستان کے تمام ہوٹلز, سب سے بڑا ہاشو گروپ, ان تمام گروپ کی ہم نے ٹریننگ کروائی. کمشنر کراچی نے سلیکٹیولی ان کو ڈاکٹر عمران تاج صاحب کو چارج دیا. آپ کو جان کر بڑی خوشگوار حیرت ہوگی, چونکہ ہمیں کچھ وہ باتیں بھی کرنی ہے جو پبلک عوام کو نہیں پتہ. ہم نے سیکورٹی گارڈز 50,000 سیکورٹی گارڈز ہیں
ہم نے یہ ماسٹر پلان بنایا اور ہم نے عہد کیا, ہم نے سول سوسائٹی نے عہد کیا ہے, جسٹس ہیلپ لائن ان کا فائر پروٹیکشن ادارہ ہے, جدون بھائی ہیں, ہم نے مل کے ایک عہد کرنا ہے کہ جی ہم نے 50,000 سیکورٹی گارڈز کو فائر مارشل کورس کروانا ہے. جتنے ہوٹلس ہیں, جتنے شاپنگ پلازا ہیں, جتنے سکولز ہیں, جتنی یونیورسٹیز ہیں, ان بچوں کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے. آج فائر ڈے کے اوپر ہم نے کچھ, آج کے اس ایونٹ کو ہم نے پبلک کے لیے کچھ ایسا میسج یہ آپ کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے سیکورٹی گارڈ والا, لیکن ان کی بھی تھوڑی تنخواہ بھی اڑوا دیجیے گا. بالکل ساری, جب ان کا یہ جب فائر سیفٹی پہ جائیں گے تو لازمی آتا ہے ان کا 10,000 15,000 ضرور ہونا چاہیے ان کا پیکیج بڑھے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر آپ ہمارے شو میں جوائن کرنا چاہیں تو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آج کے دن ہمارے جو فائر ہیروز ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم آج بات کر رہے ہیں. اور یہ جیسے ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ یہ ہمیں سب کو کلیکٹیولی اس کے لیے ذمہ داری لینی ہوگی, اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی. اگر ہم صرف یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ صرف فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا, صرف KMC کرے گا, صرف KPT کرے گا, فلاں ڈپارٹمنٹ, تو پھر کوارڈینیشن نہیں ہو پائے گی. اور اس طرح کے جو اتنے بڑے بڑے سانے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے سانے دوبارہ ہوں جس میں سینکڑوں انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی اس میں چلی گئی ہیں. صحیح جدوں صاحب, یہ بتائیے کہ کوارڈینیشن ہوگی کیسے, پھر کرے گا کون, کون سا پلیٹ فارم آئے گا؟ سب ادارے تو اپنی اپنی جگہ مطلب سب باس ہیں. جی, سیفٹی از ایوری ونس رسپانسبلٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈپینڈ کسی پہ نہیں کرنا ہے, اور اس کے لیے کوارڈینیشن کے لیے ہمیں جو لوگ ووکل ہیں وہ کہتے ہیں کسی کے ایک اشک پہ 1000 دل دھڑکنے اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار چلا جاتا ہے. وہ لوگ جن کے ایک اشک پہ 1000 دل دھڑکتے ہیں ان کو سامنے لانا ہوگا. ان کی آواز جو فیس فیملیئر ہیں, جن سے لوگ اس شہر کے آرٹسٹ ہیں, اس شہر کے اسپورٹس مین ہیں, اس ملک کے بڑے نام ہیں, وہ اپنے ہاں جب سامنے آئیں گے تو لوگوں کو یہ قریب کریں گے. تربیت کے حوالوں سے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت فیڈرل سول ڈیفنس کے تمام پروونشل ہیڈ کوارٹرز اور بڑے جو پاکستان کے ڈویژن ہیں ان کے اندر فیڈرل اسکول ہیں, راؤنڈ دا ایئر وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. پروونشل سول ڈیفنس کے اندر جو ہے اس وقت سول ڈیفنس مینڈیٹری ہے ہر جگہ, لیکن وہ سمبولکلی کام ہو رہا ہے اور وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے, اور فری آف کاسٹ ٹریننگ کو لوگ انجوائے کریں. سول ڈیفنس کے انفراسٹرکچر میں فیڈرل اور پروونشل کے ساتھ ساتھ پاکستان ریلوے کا فائر ڈپارٹمنٹ سب سے اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. المیہ ہے کہ پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا فائر اسٹیشن ابھی بینک پلازا کے بالکل سامنے, اس فائر اسٹیشن میں کھڑی 3 گاڑیوں میں آج سے کئی سال پہلے اس میں آگ لگ گئی. اچھا جی, 3 گاڑیاں جل گئیں فائر اسٹیشن پہ کھڑے کھڑے. کتے نے انسان کو کاٹا یہ خبر نہیں ہے, انسان نے کتے کو کاٹ لیا یہ خبر ہے. فائر اسٹیشن میں ہی آگ لگ گئی, 3 گاڑیاں ختم ہو گئی. آج وہاں اس میں ایک ریسٹورینٹ بن گیا, لوگ ٹرین میں ڈبے میں بیٹھ کے وہاں بوگی ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں. یہ فائر اسٹیشن ہے. فائر اسٹیشن ہے, آپ اندر جائیں, آج بھی فائر اسٹیشن لکھا ہوا ہے, کنٹرول روم بنا ہوا ہے, ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. ہماری ریل اس وقت رحیم یار خان کے اندر بے شمار لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے چاروں طرف پوری بوگی میں کتنی انسانی جانیں جائیں. جی بالکل. ہمارے یہاں اس شہر میں اب فائر سیفٹی کے حوالے سے میں عوام کی طرف جانا چاہوں گا کہ اداروں میں بڑی خرابیاں بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, امپروومنٹ کی گنجائش ہے. ہمارے یہاں ایک بلڈنگ اٹھائی ہے, اس کی بیسمنٹ میں فیکٹری چل رہی ہے, گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہے اس کے جو ہے دکانیں ہیں, میزنائن فلور کے اوپر آفیسز ہیں, اس سے اوپر 2 پارکنگ ہیں 2 فلور پہ, اور اس سے اوپر 5 منزلہ جو ہیں وہاں لوگوں کی رہائش ہے. انڈسٹریل, کمرشل, آفیشیل اور ساری ریزیڈینشیل ساری ایک ہی جگہ. ایسے کیوں ہے؟ تو یہ انجینئرنگ کون سا الاؤ کرتی ہے اس کو؟ یقیناً نہیں, بالکل لاز الاؤڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو. پھر کیسے؟ تو نئی بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں, اس میں بھی سب میں یہی حال. بلڈنگ کوڈ آف پاکستان میں جیل چورنگی پہ جو بلڈنگ میں ایک چیز ڈیفائن ہے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان کے اندر کہ آکوپینسی کے حساب سے آپ کی سیفٹی ڈیزائن ہوگی. اگر بیسمنٹ میں آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو بیسمنٹ کی آکوپینسی کے حساب سے آپ سسٹم لگائیں. اگر آپ نے بیسمنٹ میں تیل رکھنا ہے تو وہاں پہ وہ ایکسٹینشن رکھیں جس کو تیل بجھانے کا مٹیریل ہو, پانی نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں مطلب آکوپینسی کے ساتھ سیفٹی ڈیزائن ہوتی ہے. ایک ہی بلڈنگ کاغذ پہ لکھ دینے سے تو نہیں ہوتا نا, پوری دنیا میں تو اپلائی ہو رہا ہے. دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ تو سے پہلے ہوتا ہے خبر بھی نہیں آتی. آج ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں, آج ہم انجینئرس کو بتا رہے ہیں, آرکیٹیکٹس کو بتا رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ پوری پاکستان سے لوگ حیران ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ لا ہے, یہی نہیں پتہ اس کو ہمیں کرنا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا انجینئر کہ اچھا میرا کور ہے, یہ تو یہ سب کا کور ہے, یہ سب کا کور ہے. صحیح صاحب یہ بتائیں نا, آپ نے ابھی میٹنگ بھی کی, کل پرسوں آپ نے میٹنگ بھی کی اس حوالے سے, تو کیا پلان کیا ہے؟ فرینڈز آف سول ڈیفنس کے نام سے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے, مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں کو ایز اے فوکل پرسن ہم چاہ رہے ہیں وہ رہیں, سب کی ذمہ داری ہے, اور ہم جیک آف آل ٹریڈ نہیں ہیں.
جیسے اسی پروگرام کے اندر وی آر تھینکفل کہ آپ کو ہم نے میڈیا اینڈ کے اوپر اپنا فوکل پرسن فار دی سول ڈیفینس اس گروپ میں آپ ایز اے فوکل تھینک پرسن یو سو آئے. مچ، آئی ایم آنرڈ. اسی طریقے سے جسٹس ہیلپ لائن ہمارے ساتھ آن لائن ہو گئی ہے اس میں کہ لیگل اسپیکٹ کو یہ دیکھیں گے ہماری انڈسٹری فائر پروٹیکشن انڈسٹری کیا چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے, امپورٹڈ کتنی ہے, اور ہماری یہاں پہ گلیوں میں مختلف چیزیں فیبریکیٹ کیا ہو رہی ہیں, غیر معیاری چیزیں بن رہی ہیں. یہ ایز اے فوکل پرسن اس کے اندر بھی آ گئے کہ ہم ان چیزوں پر نظر رکھیں. عوام کو بتانے والی بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتیں سمجھانے کی ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ماحول کے اندر کرنا کیسے ہے کام. این جی اوز کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اس ملک میں, ہر بندے نے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ایک این جی او بنا لی ہے. تو ہماری وہ فائر وارڈن, وہ جو وارڈن پوسٹ ہوا کرتی تھی سول ڈیفینس کی, وہ کیوں نہیں بنا تھا؟ ہر ایجنسی اپنے پاس فائر وارڈن پوسٹ بنائے. کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں پوری دنیا میں CERT پوری ماڈرن ورلڈ کے اندر وہاں کا کلچر ہے. 30,000 سے زیادہ کیا ہوتا ہے یہاں تو نام کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں مسجدیں, امام بارگاہیں 30,000 سے زیادہ شہر کے اندر ہیں. کیا اس کے ساتھ میں بنا دیں, اسی کے ساتھ ایک کمرے میں سیڑھیاں, پھٹے, ڈنڈے, چیزیں رکھ لیں آپ, فلورسنٹ جیکٹیں رکھ دیں, ضرورت پڑنے پہ وہ اپنے محلے میں اس کے لیے الگ سے کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت تھوڑی ہے نا, اتنا کاسٹ افیکٹو ہو جائے گا بہت. اویلیبل لوگ تو والنٹیئر کرنے کے لیے دیکھیں تیار ہے, یہ اتنی این جی اوز اور اتنے بڑے بڑے نام بغیر والنٹیئر کے تھوڑی چل رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں میں والنٹیئرز ہیں. فائر بریگیڈ کی گاڑی میں اور ایک عام واٹر ٹینکر میں اتنا فرق ہے کہ اس میں پمپ لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک سکشن پمپ ہوتا ہے اور ایک 2 ڈیلیوری آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں. اس شہر میں 20,000 سے زیادہ واٹر ٹینکر چل رہے ہیں. اگر ان پہ تھوڑی سی ہم پابندی لگا دیں کہ آپ اس میں ایک پمپ لگوائیے, ایک پرائمنگ پمپ لگوائیے, 2 ڈیلیوری آؤٹ, 20,000 واٹر ٹینکر ہمارے فائر ٹرک بن جائیں گے. ہم بنا سکتے ہیں ان کو, ریٹینر اینڈ ڈپارٹمنٹ کی سارے ہمیں کرنے ہوں گے. فائر فائٹنگ کی گاڑیاں ہم نہیں بنا سکتے پاکستان میں؟ بنتی ہیں, پاکستان بہت بڑا ایکسپورٹر ہے ان کا. پاکستان سے گاڑیاں بن کے دنیا میں جاتی ہیں. کسی برانڈ کو میں پروموٹ نہیں کرنا چاہوں گا, ہمارے پاکستانیوں کے جرمنی میں آؤٹ لیٹ ہیں, دبئی میں آؤٹ لیٹ ہیں, جو پاکستان سے بن کے گاڑی. ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ یہاں بھی بہت کچھ ہے سر یہ کرنے کی. میں آپ سے اب یہ گزارش کروں کہ آپ لوگوں کو, عوام الناس کو, ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہوم سویٹ ہوم, میرا گھر میری جنت, آپ سے تلخ قسم کا سوال ہے اور اپنے طور پر میرے ہم وطن سارے کے سارے باتیں میں رکھیں. کیا ان کے گھر میں فائر ایکسٹنگوشر ہے؟ کیا ان کے گھر میں جو ہے فائر بلینکٹ ہے؟ کیا ان کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ کیا ایمرجنسی نمبر ہیں؟ یہ رکھیں. اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جہیز میں دنیا بھر کی آپ نے چیزیں دی ہیں, آپ نے فائر ایکسٹنگوشر اور اسموک ڈیٹیکٹر کیوں نہیں رکھا اس میں؟ آپ رکھیے اس کے اندر. آپ اس معاشرے کا کوئی بھی انسان, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ سمیت, میرے سمیت, کہ وہ جلنے کی اذیت سے واقف نہ ہو, وہ زندگی میں کبھی جلا نہ ہو. ہر شخص جلا ہوا ہے. 70% ہمارے آئیڈینٹیفیکیشن مارک جو ہیں ہمارے شناختی کارڈوں پر ہمارے جلنے کا نشان ہے. ناک جلی ہوئی ہے, کان جلا ہوا ہے, انگلی جلی ہوئی ہے, پیر جلا ہوا ہے, یہ ہمارے آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہیں, یہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں. ہمیں عوام کو خود اپنے طور پر ہوم سیف ہوم بنانا پڑے گا, اپنے گھر کو اپنی جنت بنانا پڑے گا. یہ بہت پاورفل چیز ہے. ڈیزائن فائر سیفٹی ایٹ ہوم کے اپنے گھر کے اندر ایک پالیسی بنانا ہے کہ آگ لگی کون کیا کیسے کرے گا, آفس میں کیا کرے گا, تاکہ آپ فائر بریگیڈ کا کام آسان کر دیں. کیا کرے گا, کیا کرنا چاہیے بتا دیں. بہت ایزی سمپل سے یہ بیٹھ کے اپنے ایگزٹ دیکھیں. عموماً ہم لوگ فلیٹوں میں 2 دروازے ہوتے ہیں, ایک پہ باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا ہے, ہم مہمانوں کو بھی مین لان سے لے کے ڈائننگ روم میں لے کے جا رہا ہوتا ہے, لیکن جب گھر بنا ہوتا ہے اس میں 2 ایگزٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہر فلور پہ آپ گھر کے 2 دروازے ملیں گے انٹرنس کے, ایک کو ہم نے بند کیا ہوا ہوتا ہے, دوسرے کو یوز کرو, دونوں کو ان لاک رکھیں آل دا ٹائم. میرے فلیٹ کا تو ایک ہی ہے, عموماً ایک ڈائننگ روم سے ہوتا ہے, ایک اس پہ ہوتا ہے. ہاں اسٹوڈیو کا بھی ایک ہے. لاجک یہ ہے کہ 2 دروازے مینیٹری ہیں, 2 دروازوں پہ کام کریں, دونوں کو ایکسیسیبل رکھیں, اس کو مارک کریں تاکہ جو نیا بندہ اس کو پتہ ہو یہ ایگزٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ بالکنی کی طرف جا رہا ہے. سیکنڈ بات کہ ارلی ڈیٹیکشن سسٹم 600 روپے کا آتا ہے سیل والا اسموک ڈیٹیکٹر, آپ لگا لیں. خاص طور پہ اس کمرے میں آپ کے بچے یا بزرگ سو رہے ہیں, کیونکہ بچے رسپانس نہیں کر سکتے, بزرگ دوائی کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور لاسٹ ہی سب سے اہم کہ فرسٹ اسٹیج آف فائر آپ پہنچا سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹنگوشر آپ کے پاس موجود ہو. تو ایک ایکسٹنگوشر اور پرپز کا جو ہوتا ہے وہ آپ وہ کمرے میں رکھیں, گھر میں رکھائیں, تاکہ کچن میں یا الیکٹرک ساکٹ پہ آگ لگے تو کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ نے بجھا دیا تو آپ نے پوری بلڈنگ کو سیو کر لیا, کیونکہ انیشیل اسٹیج کی آگ اتنی سی آگ پہ کنٹرول کر سکتی ہے. اور لاسٹلی بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اگر آگ لگی تو میرے ماں باپ کو کون باہر نکالے گا, اور تم لوگ کہاں جمع ہو گئے. کس وقت میں کون اویلیبل ہوگا. اسمبلی پوائنٹ مارک کر لیں کہ اگر آگ لگی تو مجھے پتا ہے میرا بچہ گیٹ پہ فلاں جگہ کھڑا ہوگا, میں بلڈنگ ڈھونڈوں اس کے اندر نہیں جاؤں گا. یہ انٹرنیشنل ٹریننگ ہوتی ہے سب جگہ, اسکول میں سکھایا جاتا ہے. اور لاسٹ ہی بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو چھپنا نہیں ہے, کیونکہ اسموک انہیل ہو جاتا ہے, اسموک اب تک پہنچ جاتا ہے. لوگ چھپ جاتے ہیں ٹیبل کے نیچے. ہم نے بہت لاشیں دی گئی ٹیبل کے نیچے سے, بستر کے نیچے سے. آگ لگ جائے آپ نے فریش ایئر کی طرف دوڑنا ہے, یہ مینڈیٹری ہے. اور لاسٹلی اگر کسی کپڑے پہ آگ لگی ہوئی اس کو روک کے اسٹاپ, ڈراپ اینڈ رول,
کہ اس کو بھاگتے ہوئے کو روکے, اس سے ڈراپ ہو, اس کو رول کرائیں گے, جو اس کی آگے بجھ جائے گی. آپ کو پانی چاہیے نہ کپڑا چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے این ایف اے کا. اس پر کمبل ڈالنے کی ضرورت اسٹاپ ڈراپ اینڈ رول, اس کو روکے, اس کو ڈراپ کرے, اس کو رول کرا دیں. اپنی سیفٹی دیکھتے ہوئے بھی, یہ نہیں اس کی آگ بجھ گئی آپ آگ پکڑ لیں. اسٹاپ ڈراپ رول سکھائیں بچوں کو گھر میں, اسموک سے چھپے نہیں یہ بتائیں. ایگزٹ مارک کریں, ایگزٹ ان لاک رکھیں کہ اندر سے کھلنے والے ہوں, باہر سے ہم نے باہر سے تالے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے. میں سروے پہ جاتا رہتا ہوں تو ہم سروے پہ جا کے تالے کھلواتے ہیں کہ تالا نہیں کھلے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. ان سروے پہ بھی کہ میں وائلیشن برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تو پینک ہو جاتا ہے, تو اس وقت چابی نہیں ملے گی نہ کچھ ملے گا. میں تو یو کے سے پڑھ گیا ہوں, یو کے میں تو بولتے ہیں بلاؤ فائر بریگیڈ, بلاؤ بندے کو بند کرو, اس نے وائلیشن کرا ہے. اتنی اہم چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر آپ اس میں شامل بھی ہیں نا, آپ کو پتہ دروازہ بند رہتا ہے تب بھی آپ کو جرمانہ, آپ کو پتہ بند رہتا ہے آپ نے کیوں نہیں کھلوایا. ہم وہ رسپانسبلٹی گین کرنی پڑے گی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پریونشن کے حوالے سے آپ بات کریں. پریونشن کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا, اور بڑی اچھی بات کی ہے سب دوستوں نے. ہمارے پاکستان میں ہم این جی اوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا, کسی میڈیا میں اصطلاح نہیں کہ سی بی اوز. سی بی اوز کیا ہے؟ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن. میں جب لندن میں تھا, لندن میں ہم نے ٹریننگ کی, کامن ویلتھ کی, تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ہر علاقے کی کمیونٹی بیسڈ, دیہاتوں میں یہ بنی ہوئی ہے سی بی اوز, لیکن شہروں میں تو نہیں. اور شہری علاقوں میں آج اگر یہ میسج کوئی سن رہا ہے, چونکہ دن ہے فائر فائٹرز کا, تو میں چاہ رہا ہوں اگر کوئی یہ بھی میسج جہاں جہاں جائے, آپ اپنی جتنی بھی این جی اوز ہیں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, سب تعمیری کام کر رہے ہیں, سلانی ہو, جے ڈی سی ہو, جتنے ادارے ہیں, عالمگیر, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جیسے کہ بتایا جدون بھائی نے کہ لاکھوں کی تعداد میں این جی اوز ہیں, سول سوسائٹیز ہیں. ابھی یہ پیغام میں دیتا ہوں کہ جہاں جہاں جس علاقے میں رجسٹرڈ این جی اوز ہیں, نہیں رجسٹرڈ ہیں, وہ جائیں, کچھ نہیں کریں, اپنے فائر فائٹرز کو, فائر ہیروز کو ایک پھول دے دیں, ایک تھینک یو کر دیں کہ تھینک یو فائر فائٹر, تھینک یو فائر ہیروز, تاکہ دنیا میں ایک میسج جائے کہ ہم زندہ قومیں ہیں. ہم اپنے شہدا کو بھی یاد رکھیں, ہم اپنے فائر ہیروز کو بھی یاد رکھیں. اور گورنمنٹ اگر سن رہی ہے, یقین ہے کہ میٹرو ون کا یہ تمام چیزیں حکومت اگر سن رہی ہے, تو حکومتی سطح پر تقریبات کا اہتمام ہونا چاہیے تھا, جو کہ اب تک نہیں ہوا. آج کے دن ہوا ہے, لیکن اس انداز میں فیڈرل لیول پر صوبائی حکومتوں کا یہ کام تھا کہ آج کے دن کو باقاعدہ آفیشیل سیلیبریٹ کرتے. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں, اگر سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے, کراچی میونسپل کارپوریشن کر رہی ہے کچھ فائر ہیروز کے لیے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ان کے لیے آپ نے آج جو فائر ہیروز کے لیے جو آج کا ماسٹر پلان ہونا چاہیے, ان کی فائر فائٹر کی اپنی سیفٹی, فائر فائٹر کی اپنا ڈریس, پہلے ان کی سیفٹی, پھر ان کے بعد ان کے اہل خانہ کو, جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اہل خانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ فائر ہیروز ہے. کتنی اچھی بات بولی کہ ایک برتھ ڈے ہو جاتی, کسی بچے کی بھی کر لیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو میں پاک دل کی گہرائیوں سے اپنے فائر ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں, فائر فائٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں. انٹرنیشنل لیول کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیمانہ تو کہیں رکھنا پڑے گا نا پاکستان کا, کیونکہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ تو کرتا ہے. اتنا بڑا واقعہ علی انٹرپرائز کا ہوا, ثانیہ مہران ٹاؤن میں خود میں ہائی کورٹ میں کھڑا ہوا, کتنے مزدور زندہ جل گئے, ہم ان کی بات نہیں کرتے. ثانیہ مہران ٹاؤن میں ہر گھر میں, ہر علاقے میں بغیر پرمیشن کی فیکٹریز ہیں. پورے کراچی میں ایک ادھم ہے, کراچی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی اگر کام نہیں کر سکتی, اگر وہ کراچی کی عوام کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی, اور ایک بینک بنا دیا آپ لوگوں نے کہ اس کی پرمیشن لے لیں, اس کی پرمیشن لے لیں, تو پھر آباد کو نوٹ کرے گا. کمشنر کراچی نے ہمارے کہنے پہ بنائی کمیٹی, لیکن اس کمیٹی کا فائدہ ہونا چاہیے, اس کے کمیٹی کے مقصد ان پٹ آؤٹ پٹ نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے سید جون صاحب, لاسٹ کامنٹ کیا کہنا چاہیں گے, ٹیک ہوم میسج. اس میں تو گزارش کروں جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بونس لائف ہے, ہم اس میں چل رہے ہیں اس وقت, اور ساری زندگی مصلیتوں کا شکار رہتے ہوئے کچھ باتیں نہیں بول پائے, لیکن شاید کڑوی کسیلی باتوں کی ضرورت ہے. موٹیویشنل باتیں بہت ہو چکی ہیں, اب میرے خیال میں ہمیں کریٹیکل سائڈ پہ جانا پڑے گا, کڑوے سچ بتانے پڑیں گے, سرجری کرنی پڑے گی. 7 گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے. ہر بندہ بزنس کرنے والا بھی یہ خاص سوچ لے کہ سیفٹی والا جو ایشو ہے, کم از کم ان کے اوپر کوئی پیدا گیری نہیں کرنی ہے, اس کے اوپر کوالٹی پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نادرہ سے گزارش کروں گا کہ وہ شناختی کارڈ ہی ایشو نہ کرے جب تک وہ 1 ہفتے کا سیفٹی کا کورس کر کے نہ آئے, اور ہر 3 سال بعد کارڈ کو رینیو کیا جائے اور ایک دفعہ وہ پھر ریفریش ہو کے آئے. سیفٹی ایوری ون ریسپانسبلٹی, ان کو لے کے چلے. میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلڈنگ میں سب سے زیادہ تھریٹ ہے, خاص طور جو پاکستان کے کراچی کی جو بلڈنگ ہے وہ ہائی رائز میں آ گئی ہیں تقریباً ساری بلڈنگ. تو ہر بلڈنگ کے اندر جو مینجمنٹ ہے جو پانی کا پیسے جمع کرتی ہے, وہ کچھ پیسے جمع کرے اور ایک بندوں کو جمع کرے اور اکوموڈیٹ کرے فیملیز کو, عورتوں کو, بچوں کو. اور ہم موجود ہیں FPIP کی طرف سے, ہم جا کے فری ٹریننگ دیں گے 1 گھنٹے کے لیے, بہت ہے. کمیونٹی لیول پہ بھی کوئی کرانا چاہے تو آپ جا کے ٹرین کر سکتے ہیں. FPIP موجود ہے, ریزیڈینشیل پلازاز ہیں,
ہیں, جی بلڈنگز ہیں, انڈسٹریل کے لیے بھی 100 حاضر فلیٹ ہیں, ہیں, 200 فلیٹ ہیں, 500 فلیٹ ہیں. ہم حاضر اور ہم چاہتے ہیں اسٹارٹ ہو, اور اس میں ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ جا کے پہنچتے ہیں تو بندے کوئی جمع نہیں ہوتے, 5 بندے جیسے ارینج کرو تو وہی بیٹھا ہوتا ہے میری فیملی کو اس گاڑی اس کے لیے اسٹارٹ کریں. اور بلکہ میں تو اپنی مینجمنٹ سے بھی بات کروں گا, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا سب سے آپ پہلا آڈٹ میڈیا ہاؤسز کا بھی آڈٹ کریں, سب سے پہلا ہمارا کریں, میٹرو ون کا کریں سب سے پہلا, اور ادھر دیکھیں بھی, ایڈوائس بھی کریں, جو کہ ظاہر ہے سیفٹی تو ہم سب کے لیے اہم ہے نا, اس کے لیے تو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اور آپ سب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں کوآرڈینیشن کہیں سے بھی اسٹارٹ کریں. جیسے آپ نے فرینڈز آف سول ڈیفینس کی بات کی, تو آپ اس پلیٹ فارم کو چلا لیں, باقی سب لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں. میڈیا بھی سپورٹ کرے گا آپ کو, ڈیفینیٹلی کرے گا. دیکھیں آپ ٹو دی پوائنٹ ایشوز پہ بات کریں گے تو کرے گا. ہاں اگر خالی صرف تقریریں کرنے کے لیے کسی کو بٹھا دیں تو میڈیا کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹیکنیکل بات ہوگی, سمجھ آئے گی, پبلک اویئرنیس کی بات ہوگی. میں تنقید کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرٹیسزم پہ جاؤں. ہمارے میڈیا ہاؤسز کا بہت بڑا پاکستان میں کردار ہے, اور ہر چیز میں وہ اپنا بزنس ضرور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہفتے میں کم از کم 30 منٹ یا 1 گھنٹہ, جیسے آپ نے بات کی, پبلک اویئرنیس میسیجز کے لیے, اس کے مالکان کی یہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی. یہ پروگرام بھی وہ کم از کم ضرور اس کے لیے آپ کو ان کے سب کے مالکان سے ملائیں گے نا, پھر ان کو سمجھائیے گا یہ والی بات بھی. تو بہت شکریہ آپ کا سید جنون صاحب, جناب عمران تاج صاحب بہت شکریہ, ندیم شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انٹرنیشنل فائر فائٹنگ ڈے کے حوالے سے. جیسے ندیم شیخ صاحب نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ کے حلقہ احباب میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں کوئی بھی فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں فائر فائٹر موجود ہے, تو آج کے دن اس کو تھینک یو کر دیں, اس کو پھول پیش کر دیں, فائر اسٹیشن کا وزٹ کر لیں, وہاں جا کر ان کو تھینک یو کر دیں, کیونکہ وہ ہم سب کی جانیں بچانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ان کے شہادت سے پہلے ہی ہم انہیں تھینک یو کر دیں, اور ان کے جو احسانات ہیں اس کا ہم ضرور جو ہے وہ ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں, اور ان کے احسانات کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.